میرا تاثیر دعوت دیتا ہوں علامہ جناب علی جون صاحب سے ذاکر علی جون بالقوہ مذہبی قومی ایرانی آپ کو دعائیں اور فضائل محمد والے محمد بیان فرمائیں بس محمد اہل بیت محمد صلوات اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد قل أنت الصلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتفاخر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاذل بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم والأمين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات پڑھیے بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بلند اگر گنجائش ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھیں اللهم پہلے التماس کروں گا کہ جو حضرات ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں ان کو ایک مشورہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ جو برادران پیچھے تشریف فرما اس کی گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں, دیوار کا سہارا چھوڑ دیں. آپ جوان ہیں, آپ کا دیوار کے ساتھ ایک لگانا مناسب نہیں ہے. صلوات پڑھے گا بلند آواز سے نعرہ تکبیر. اچھا, جتنا ڈھیلا سنیں گے میں نے آج اتنا لمبا پڑھنا ہے. نعرہ تکبیر, یہ بات نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مل کے بولو حیدری. کتنی بلند صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ. طبیعت اس قابل نہیں کہ تنظیم پڑھی جائے. ابھی اعلیٰ دلاوت میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان کو دیوالیوں کا پھیلا دکھایا تھا. ایک بات آغاز میں آپ کرنا مناسب سمجھتا ہوں, پہلے میری طرف دیکھنا ہے, ادھر ادھر دیکھنا. ممبر کی بارگاہ میں دیکھیے گا, خیرات نہیں سے ملے. حافظ صاحب کیا دے سکتے ہیں؟
خیرات والے محمد سے دیکھنے کا تو دیکھنا. تو میں مریض ہوں. آغاز گفتگو میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کا مزاج مجھے پتہ چل جائے گا. میں مریض ہوں لیکن امجد عمار میری نیت مریض نہیں. لہٰذا ایک وقت میں آپ نے 3 کام کرنا ہے: بولنا، سمجھنا اور سننا. پہلے جملے سے ابتدا کر رہا ہوں اور اس جملے پہ میں بات کہا کرتا ہوں کہ اس جملے پہ ہاتھ صرف وہی اٹھے گا کہ جو غازی کا علم حفصہ پکڑتا ہے، زبان وہی بولے گی جو غدیر کی مٹی سے بنی ہے. نیاز حسین جاگیے گا. میں کہہ رہا ہوں نالین سمیت. محسن اقبال نالین جوتی کو کہتے ہیں. نالین سمیت معراج پہ جانے والا نبیوں کا سلطان، جس کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے جوتا اتار دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ آپ کی زندگی راز کرے. جی بسم اللہ کرا. آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا میرا بار ہے، امام غدیر کی گواہی میں شمار ہے. کون ہے ابو طالب؟ سوال ہم سے اٹھتا ہے. آج کا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں، کون ہے ابو طالب؟ جہاں جہاں شریف میں نے جملہ پڑھا ہے کون خوبصورت دعوت دعا ہوئی ہے اور پورے جامع المصطفیٰ کے معیار کا بھی پتہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کون ہے ابو طالب جو حجت پالنے کے ہنر سے آشنا ہو. کچھ جوان پیچھے رہ گئے ہیں، کو سامنے لانا چاہتا ہوں. علی گڑھ کو بی بی خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ بی بی نے میسرہ سے کہا تھا جا میسرہ میرا رشتہ رسول کے پاس لے جا اور جا کے کہہ کہ میری آقا ذاتی آپ سے رشتے کی خواہاں ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو مگر صاحب وہ آیا تھا میسرہ رسول کی بارگاہ میں. اس نے آ کے کہا تھا اے محمد میری آقا ذاتی آپ سے رشتے کی خواہاں ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے میسرہ سے کہا تھا جا میسرہ اپنی آقا ذاتی کو جا کے کہہ دے کہ محمد کہہ رہا تھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. محمد کہہ رہا تھا آپ کی زندگی میں، محمد کہہ رہا تھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. کہ آپ سب لے سکتا یہی جملہ پڑھ رہا تھا. درمیان سے بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہو کر بندے سے پوچھے. میں نے کہا اقبال کی قبر پہ ٹکر مار کے مر جا. اس نے نہیں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری لگا. کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہیں مولوی آپ کو سنا مرضی آتا پوچھتا آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں. پیغمبر کا فرمان ہے ثابت ہے کہ گھر کے اندر، اچھا اتنا خوبصورت سن رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک حسین جملہ آپ کی حسین سماعت کی نظر کرو. پیغمبر کا فرمان ہے کہ گھر کے اندر، محسن بھائی آپ سے دعا چاہوں گا، گھر کے اندر باپ بچوں کے لیے مثل پیغمبر ہوتا ہے. باپ بچوں کے لیے مثل پیغمبر ہوتا ہے. اب سوچ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ علی محمد کے بعد جس کا محمد جیسا ادب کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. محمد جیسا جس کا علی ادب کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب نے ہاتھ کی تو پھر رشتہ طے ہوا. رشتہ ابو طالب نے طے کیا اور پھر پتہ چلا بارات والا دن بھی آیا ہے اور صاحب تاریخ لکھتے ہیں کہ تیار بھی ابو طالب نے کیا. اپنے بھتیجے محمد کو دلہا افسر بنایا بھی ابو طالب نے.
اب یہاں پہ قبلہ حضرت حسینی صاحب کو جملہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس انداز سے سرکار مطالب نے اپنے بھتیجے محمد کو تیار کرنا شروع کیا. یاسین کا صحرا، یاسین کا صحرا، میں آدھے میں جاگا کے دعا چاہتا ہوں. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، حور مفلحون کے خزانے، شرابن بحورہ کے ساگر، ومن یتوکل کا عصا، ما زاد البصر کا سرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھومی، تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. ویمشون علی الارض کی نالین، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر سجا کے ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں لہرا کے کہا اور کائنات والے سنو، عرب کے یتیم کے نہیں عالمین کے سردار کی بارگاہ ہے. عالمین کے سردار کی بارات جا رہی ہے. یہ تو تھا فرش کا منظر. اب سناؤں کہ عرش کا منظر کیا تھا. عرش پہ کیا ہوا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا کا صحرا، محمد کے چہرے پہ سجنے لگا. جبرائیل آواز دے کے کہتا ہے فرشتوں اپنی تسبیحات چھوڑو، عبادتیں چھوڑو، اور یہ جاننا اپنی عبادتیں چھوڑو، اپنی تسبیحات چھوڑو. کچھ فرشتے رکے، امجد مار کچھ فرشتے جھجکنے لگے. جبرائیل آواز دے کے کہتا ہے فرشتوں جلدی کر لو، محمد پہلی اور آخری بار دلہا بن رہے ہیں. محمد پہلی اور آخری بار، محمد پہلی اور آخری بار دلہا بن رہے ہیں. جب بات میں دم ہو نا تو پھر زور لگانا نہیں پڑتا. محمد پہلی اور آخری بار دلہا بولو بن رہے ہیں. اس کے بعد دلہنیں آئیں گی. اس کے بعد دلہن لینے نہیں جائیں گے. فخر جب سمجھ رہی اب حیدری پہلی اور آخری بار دلہا بن رہے ہیں. اس کے بعد دلہنیں آئیں گی. یہ دلہن لینے نہیں جائیں گے. 13 ربیع الاول بادامی بات میں نے ایک مجلس پڑھی تھی. سید ولی میرے ساتھ تھا. امجد مار یہ باتوں کا ممبر ہے. اس ممبر پہ جھوٹ بولنے والے بندے کو میں ملعون سمجھتا ہوں. شاید ہی فخر صاحب وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو سانس لے رہا ہو اور علی جون کے اس جملے پہ نہ بولا ہو. محمد رسول اللہ کی بارات علی جون ولی اللہ پڑھ کے چلی. آپ کی کیا بات ہے؟ محمد رسول اللہ کی بارات علی جون ولی اللہ پڑھ کے چلی. جب بارات گھر سے چلی نا تو شادی پہ مانگنے والے بھی آتے ہیں. تو شادی پہ اس شادی پہ جو مانگنے والے آئے تھے جسے ان مانگنے والوں کی حسب سمجھ آ گئی نا پھر اسے دینے والے بھی سمجھ جائیں گے. بتاؤں وہاں پہ مانگنے والا کون تھا؟ جب یہ بارات گھر سے چلی تو آقا دلاور دروازے کے بالکل قریب ابراہیم خلت پہنے ہوئے خلعت مانگ رہے تھے.
دروازے پہ بیٹھا. بارات بیوی خدیجہ کے گھر پہنچی. جب استقبال کرنے والے بلند معیار کے ہونا تو پھر وہ اپنے معیار کے مطابق مہمانوں کو نشستیں دیتے ہیں. امجد بھائی سرائی کی ادب سے آپ کا بہت تعلق ہے, اس جملے پہ آپ سے دعا چاہتا ہوں. اپنے معیار کے مطابق ثابت علی نجوی نشستیں دیتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں. اپنے معیار کے مطابق نشستیں دیتے ہیں, سیٹیں دیتے ہیں. بارات اللہ کے نور کے گھر سے آئی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ نے مہمانوں کو بٹھایا کیسے. بی بی خدیجہ نے ہر مہمان کو بیٹھنے کے لیے آیت الکرسی کی کرسی دی. کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, مولا آپ کو سلامت رکھیے. ہر مہمان کو بیٹھنے کے لیے آیت الکرسی کی, آپ جی آپ کی کیا بات ہے, آیت الکرسی کی کرسی دی. کھانا ہوا, شادیوں میں کھانا ہوتا چوکتے نہیں کر کے تھوڑا بہت شادیوں میں کچھ نہیں ہوا جملہ کہنے لگا. کھانا کیسا ہوا آپ سب, توجہ شریف سے دیکھنا. کھانا کیسا ہوا, اگر اس جملے پہ آپ نے توجہ نہ کی 9 نمبر کمرے تک جانے تک مجھے دکھ رہے گا. پوری کائنات کو کھلانے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا. آپ کی کیا بات ہے, پوری کائنات کھلانے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا. کھانا ہو چکا, اب کون اٹھا, خطیب منزل معراج کا بابا اٹھا. خطیب منزل معراج کا بابا اٹھا. کہاں آئے, جہاں حسنین کی نانی بیٹھی تھی. قریب آئے, کہا بیٹی اجازت. بی بی خدیجہ چپ رہی. شریعت کا مسئلہ ہے, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ جس مستور کی دوسری شادی ہو اجازت کے وقت اس کا بولنا لازمی ہو. جس مستور کی پہلی شادی ہو اجازت کے وقت وہ چپ رہے تو اس کی اجازت ہے. اور تاریخ کے بعد وقت مورخ ہو بی بی خدیجہ چپ رہی. اور یار میں کسی بات کر گیا یار. سرکار ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کا خطبہ نکاح پڑھا. حافظ علی حسن وہ خطبہ نکاح ایک سانس میں سنانا چاہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب نے اس خطبے میں کیا پڑھا. سرکار نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وجعلنا حضرت بیتہ وصفا صادقہ وجعلنا حکاما ناس من ابن فی هذا محمد ابن عبد الله لا یوذر به رجل شرفا من ابن فضلا وان كان في المال كلا وان المال ذل زائد الامر حائر ناريا ومستوى وقد خطب عبد الجليل وقد رغبت اليكم كلمات الخديجہ. سرکار ابو طالب نے اس خطبے میں کیا پڑھا, جہاں جہاں میں نے خطبہ پڑھا شاید کوئی ہاتھ ہو جو علی کے سلام کے لیے نہ اٹھا ہو. سرکار ابو طالب نے اس خطبے میں کیا پڑھا, سرکار نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے قبیلہ اماد کی شاخ بدر میں قرار دیا. وجعلنا حضرت بیتہ جس نے اپنا گھر ہمارے حوالے کر دیا. وصفا صادقہ اس سے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا. ثم ربنا فی هذا محمد ابن عبد الله لا یوذر به رجل شرفا من ابن فضلا. اور پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف فضل میں میرے بھتیجے محمد کا ثانی نہیں ہے. وقد خطب خط الجلیل اور ان قریب اس کے ساتھ پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. وقد رغبت الیکم کلماتکم خدیجہ اور یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے. ماں چاہت کو قسم کے بالیہ رہی بات مہر کی تو جتنا تم خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا. اور سب نے سرکار ابو طالب سے کہا, سرکار آپ نے یہ کیا کہہ دیا. آپ نے اس بی بی سے کہا جس کے گھر میں قالین ایران کے بچتے ہیں, جس کے 80,000 اونٹ تجارت کرتے ہیں, اگر وہ بی بی آسمان مانگ لے, اگر زمین مانگ لے. سرکار ابو طالب کی آواز آئی, علی جون پاگل نہ بن. اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس پر میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو.
سرکار ابو طالب سلمان شاہ اللہ کی حجت کا نام. بندوں نے اب تک سرکار ابو طالب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. سرکار ابو طالب کو کافر کہا گیا, شیعوں کو بھی کافر کہا گیا. علماء کو بچنا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار ابو طالب کو کافر کہنے اور شیعوں کو کافر کہنے کی وجہ ایک ہے. بیداری کہوں گا نہیں بات ہے. سرکار ابو طالب کو کافر کہنے اور امجد بھائی شیعوں کو کافر کہنے کی وجہ ایک ہے. کتاب کا نام لے رہا ہوں, عیون اخبار رضا. عیون اخبار رضا مسند حوالہ ہے. اول تو میں ممبر پہ جو ہے حوالہ دیا نہیں کرتا, اور اگر دوں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہوں. عیون اخبار رضا. اس نئے جملے پہ ہر بندے کی دعا بھی چاہتا ہوں, اور جتنا میرا ہاتھ کو بن جائے باقی بھائی اتنا اس جملے پہ مجھے دعا چاہیے. عیون اخبار رضا اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ میرے مولا کے پاس آئے. اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد سرکار ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا. سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور فرماتے بدبخت زمین پہ بیٹھ. وہ زمین پہ بیٹھا, مولا آواز دے کے کہتے تجھے پتا ہے کہ میرے جد سرکار ابو طالب اپنے دائیں ہاتھ میں ایک انگشتری پہنتے تھے, ایک انگوٹھی پہنتے تھے. اس انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا, اس نقش کے اوپر کچھ تعریف کیا ہوا تھا, اس نقش کے اوپر کچھ تعریف کیا ہوا تھا. وہ تعریف کیا تھی؟ تو مولوی سے کہا مولا مجھے نہیں پتا, آپ فرمائیں تعریف کیا تھی. تو میں سن, اس نقش کی تعریف یہ تھی رضیت باللہ ربا وبابن اخی محمد نبیہ وبابن علی لہ وصیہ. تائید فرمائے وبابن علی لہ وصیہ. میں اپنے رب کی ربوبیت کا قائل ہوں, میں اپنے بھتیجے محمد کو, میں اپنے بھتیجے محمد کو نبی مانتا ہوں, میں اپنے بیٹے علی کو محمد کا وصی مانتا ہوں. فخر سے مجھے ابو طالب کے اس کلمے میں لا الہ الا اللہ بھی نظر آ رہا ہے, محمد رسول اللہ بھی نظر آ رہا ہے, علی جن ولی اللہ بھی نظر آ رہا ہے, علی جن ولی اللہ بھی نظر آ رہا ہے. مجھے بات کی سمجھ آ گئی کہ جس کے کلمے میں علی جن ولی اللہ ہو, کہیں پہ غیرت اسے کافر کہہ دیتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے والا پوچھنا علی ولی اللہ ہو, کئی بے غیرت اسے آپ سے مولا کو سلام رکھے بے غیرت اسے کافر کیا کہتے ہیں. سرکار ابو طالب کو کافر علی جن ولی اللہ کے اقرار کی وجہ سے کہا گیا. میں حافظ غلام حسن اولاً تو ممبر پہ سرکار ابو طالب کے ایمان پہ دلیل دیا نہیں کرتا. میں فضائل پڑھنے کا بھی سرکار ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہیں کرتا, لیکن آج جو ہے تھوڑا ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض جوان آئے ان کی اطمینان قلبی کے لیے دلیل دیتا ہوں. پیغمبر کا فرمان ہے, آپ پیغمبر نے فرمایا یا علی جسموں کا جسمی, روحوں کا روح, بدنوں کا بدنی. یا علی تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح ہے. ایسا ہی بھائی فرماتا ہے یعنی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیری روح میری روح ہے, تیرا بدن میرا بدن ہے. کوئی عالم علم کسی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا یعنی بدنی بدنو, کوئی عالم علم لکھا دے کہ پیغمبر نے کہا یعنی بدنی بدنو, یعنی روحی روح, میرا بدن تیرا بدن, میری روح تیری روح, میرا لہو تیرا لہو نہیں ملے گا. جب بھی کہا یہی کہا یعنی جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, بدنوں کا بدنی, تیرا خون میرا خون. اب مولوی کو شرم آنی چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اور مولوی بیٹے میں باپ کا خون ہوتا ہے, علی میں ابو طالب کا خون ہے, اور مجھے شرم نہیں آتی محمد کافر کے خون کا اپنا خون کیا ہے. محمد کافر کے خون کو اللہ کو سلام دو. سرکار ابو طالب کو سمجھو. میں نے ماضی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ فتوی کے بعد سے کنویں کی آشت اور تو ایک جوان تقریباً 17-18 سال کا فتوی کے پاس ہے, کہتا کتنا وہ بارگاہ کے نا سامنے والی دیوار پہ
ایک کلمہ لکھا ہوا ہے کیا تو اس نے لکھا ہے کہ جی کافر کافر شیعہ کافر. ہمیں شیعوں کو دیواروں پہ کافر لکھا جا رہا ہے. آج آپ جو ہے وہ مجلس کے اندر تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے, مجھے نہیں کرنا, مجھے ضرورت ہی نہیں. وہ کیوں دلیل کیا آپ کیوں بات نہیں کریں گے؟ ہم شیعوں کو جو ہے دیواروں پہ کافر لکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ ممبر سے کچھ نہ کچھ تو بات کرنی چاہیے کہ جو ہے ان کے حوصلہ شکنی ہو, ان کی تردید ہو, کوئی نہ کوئی بات تو ہونی چاہیے. میں نے کہا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. کہتا قبلہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں ہے. آپ کے اس ٹائم میں میرے ساتھ بول رہے آپ جی, ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ نہیں. سرکار ابو طالب کو کافی لکھا گیا. ایک مولوی صاحب 3 محرم کو لڑکا یہاں پڑھتا رہا علی حیدر, آپ سب جانتے ہیں 3 محرم کو اس کی گھر تھی تو ساؤنڈ پہ نا فقط ایسی لمبی داڑھی والا مولوی بیٹھا ساؤنڈ ذاکرہ بھی اگر ساؤنڈ سسٹم والا کرنا بگڑ جائے تو پھر میڈر ساؤنڈ سسٹم اچھا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ وہ نیک آدمی تھا, ماشاء اللہ اس نے بڑا کوآپریٹ کیا. میں مجلس پڑھنے کے بعد جو ہے بیٹھا تو میرے پاس آیا, کہنا کہ بلا یہ سرکار ابو طالب دے فضائل, اور انہوں نے یہ علاقے میں بولی یہ سرکار ابو طالب دے فضائل کتوں پڑھے. میں کہ بھائی مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام یار سبزی اگر ہو نا تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ملائی کی گرمی دی ہے. تھوڑا سا چادر سے ہاتھ نکالیں اور میرے ساتھ بولے وقت کو جواب کر رہا ہوں 2-4 منٹ کی آپ کو اجازت ہے. اس سرکار کو تعلق سے بجائے کتوں پڑھے میں کہ مطلب شیعہ جاتا کہ قرآن کا نام ہے 14 کے فرمان کا نام. تو یہ سرکار مطابق کی فضائل قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی. اگر سورہ آل عمران بھی ہے لیکن کوئی حدیث نہیں ملتی. میں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ملتا ہوگا لیکن ہاں تندر میں وہ ایک بات ہے میری ایک حدیث ملتی ہے. میں کہیں وہ کون سی کہنا جی نبی نے سرکار ابو طالب نو کانے چ آخیا سی بات دیو کرنا میں نے تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں کان والی یاد ہے اعلان والی یاد نہیں. تمہیں کان والی یاد ہے اعلان والی یاد نہیں. بس احمد کو تمام کر رہا ہوں. بخاری شریف ہمارے بھائی قرآن کے بعد افضل ترین کتاب مانتے ہیں. مگر سبھی بخاری شریف بعد قرآن افضل ترین کتاب مانتے ہیں. جیسے ہم قرآن کے بعد نہج البلاغہ کو افضل ترین کتاب مانتے ہیں. افضل ترین کتاب نہج البلاغہ کو بعد قرآن ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے بخاری شریف. اس بخاری کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے, اگر آپ نے اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہوتا, پڑھ لیا ہوتا, یاد کر لیا ہوتا, آپ کو کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت ڈھونڈنی نہ پڑتی. کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت ڈھونڈنی نہ پڑتی. زحمتوں کو تمام کرو, بیٹھتے جاؤ. کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت ڈھونڈنی نہ پڑتی. اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میں نے کہا اگر مولوی صاحب اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا ہوتا, یاد کر لیا ہوتا, آپ کو کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت ڈھونڈنی نہ پڑتی. کہتا ہمیں تو اس حدیث سے سرکار ابو طالب کی فضیلت سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ ذرا غور کرو. فرشتے جن کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں انہیں طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کا احترام کرے انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کا ادب کرے انہیں عالم دین کہتے ہیں. عالم دین جن کا احترام کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جن کا احترام کرے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا ادب کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جن کا احترام کرے انہیں تابعی کہتے ہیں. تابعی جن کا ادب کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں. نبی جس کے احترام میں خود کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. بطول جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. اور علی جسے جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب
مجھے سلام کرے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آج علی بادشاہ کی عظیمی کی رات، جملہ میں نے یہ کہنا ہے، خیرات بیوی سے مانگنا، اگر بیوی خیرات ادا کر دیں تو عبادت مکمل ہو جائے گی۔ دنیا میں کہتی آ رہی ہے کہ شیعوں کب تک رو گے، 1400 سال سے روتے آ رہے ہیں، اب چھوڑ دو رونا، بہت ہو گیا، چھوڑ دو رونا۔ بڑا مطالبہ نا تمہارا، مطالبہ مسجد مانگتے ہیں، ممبر حسین پہ کرو، اور ممبر حسین پہ اسی ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تمہارا مطالبہ ہے کہ شیعہ رونا چھوڑ دیں، ہم رونا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مطالبہ ہم تمہارا مانگتے ہیں، ایک مطالبہ تم ہمارا مانگو۔ کام بڑا چھوٹا سا ہے، کوئی بندہ مجھے یہ کام کر دے، ہم رونا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد تمہیں کوئی شیعہ روتا ہوا نظر آئے، علی اور اپنی گردن قربان کر دے گا۔ کام بڑا چھوٹا سا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جملہ پڑھا اس کے بعد ممبر چھوڑ دیا ہے۔ کام بڑا چھوٹا سا ہے۔ شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی تھی، اس میں 48 بچے تھے، ہمیں صرف ان بچوں کی قبریں پوری کر دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شرم کر کے رونا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کو تو دھاڑے مار مار کے رونا چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، ان کو حقیقت کا پتہ ہے۔ عزیزانو، جملہ کہنے لگا ہوں، 10 محرم کو زنجیر چلائے جاتے ہیں، ہر علاقے کے اندر زنجیر چلائے جاتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر چلائے جاتے ہیں۔ ماتمی زنجیر زن اس وقت میرے سامنے بیٹھے بھائی فرمائیں گے، جب ماتمی زنجیر مار کے جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، ان کی بہنیں ارک گلاب سے کپڑے بھگو کے اس کی پوست سے لہو صاف کرتے ہیں۔ لہو صاف کرنے کے بعد رات کو جب ماتمی اپنے بستر پہ سو جاتا ہے نا، بولے فخر شاہ تیری دادی کی قسم، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگا۔ اللہ اکبر، آج لوگوں اللہ تو یاد تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ماتم کرتے آؤ، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ میرے ابداؤ اس ممبر کی قسم، اس وقت تیری پشت بھی زخمی ہوتی ہے، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، لیکن سلمان صاحب نے تیری دادی کی قسم، ان دونوں پشتوں کے اندر فرق بڑا ہے۔ فرق بتاؤ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب تو زنجیر مار کے جاتا ہے، تیری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، تیری بہنیں ارک گلاب سے کپڑے بھگو کے تیری پشت سے لہو صاف کرتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ بھیا تیری پشت پہ بڑے خوبصورت زنجیر لگے ہیں، اب بھیا تم نے بڑا ماتم کیا ہے۔ مجھے حسین کے ذکر کی قسم، جب سید الساجدین کی پشت پہ خون کی پہلی لکیر پھوٹی تھی اور سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے پڑے، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی ام لقمان نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا، آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، میری نظر میں آنسو آ گئے ہیں، مزید آنسوؤں کے لیے میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی ام لقمان نے بی بی زینب عالیہ سے پوچھا تھا، بی بی تیرے یہ ہاتھوں کے نشان سمجھ میں آتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں رسول تھے؟ بی بی تیرے یہ گلے کا نشان بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تیری گردن میں رسی تھی؟ بی بی یہ بتا، یہ تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ جب کہا نا یہ تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے، اب ماتمی اپنے معافی دینا، جب کہا نا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے، بی بی زینب رو کے کہتی ہے، ام لقمان مجھے ایک بات کا جواب دے، ان رمیتے بلا جارے فبی ماذا تتقین وجہ کی، اے ام لقمان تیرے چہرے پہ پتھر مارے جائیں اور کیسے روکے گی؟ ام لقمان رو کے کہتی ہے، عالیہ میں اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ لوں گی۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے، ام لقمان تمہیں انصاف نے کیا، جب مجھ پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے اور کوئی پتھر دائیں سے آیا اور کوئی پتھر بائیں سے آیا اور کوئی پتھر سامنے سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین لباس محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، لیکن تمام بھائیوں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔